السلام علیکم ناظرین کرام، ڈاکٹر حمزہ چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کچھ دیر کے بعد میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کیونکہ میرا گلا کافی خراب تھا، اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ آپ کی کرم نوازی، آپ جو مجھ پہ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ کا بہت بڑا شکریہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویڈیو جو میں ویڈیو لاگ کرتا ہوں اس کو پسند بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں تاکہ میں اپنے ویڈیو کو بہتر سے بہتر تک آپ تک پہنچا سکوں۔ شیئر ضرور کریں، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ میری آواز جو ہے وہ آپ تک سب تک پہنچ جائے۔ جو میں کوشش کرتا ہوں ایک چھوٹی سی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جتنی میرے پاس خبر ہوتی ہے یا خبر پہ میں جو جتنی بھی میرا تجزیہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بیان کر سکوں۔ ناظرین کرام، آج دو موضوع ہیں ہمارے پاس، دو زبردست موضوع ہیں۔ غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا اس ویڈیو کو، اور دیکھنے کے بعد کمنٹس ضرور کرنا ہے آپ نے۔ کمنٹس کریں گے تو مجھے یہ پتہ چلے گا کہ آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور آپ ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں، ہمارا جو ایک تعلق ہے وہ جڑ جائے گا، اس سے جڑتا رہے گا۔ آپ پسند کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور مجھے آپ کی قیمتی آراء کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ آج جو سب سے اہم بڑا موضوع ہے وہ ایک کتاب کا میں ذکر کروں گا۔ ظاہر ہے جب کپتان کی بات آتی ہے تو کپتان کے لیے کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور کپتان کے لیے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں، کپتان کے لیے اور مختلف قسم کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں۔ ویڈیو لیکس، آڈیو لیکس، کپتان کے مختلف چیزیں جوڑ کر بنانا، یہ آج کا ایک بہت بڑا فن ہے جو لوگوں کے اندر اود کر آیا ہے۔ کپتان کے دشمنز کے اندر یہ اود کر آیا ہے، یعنی ان کے اندر یہ پیدا ہو گئی ہے کہ کپتان کو کس طرح ہرایا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کتاب لکھنا، کتاب لکھوانا، پریس کانفرنس کروانا، لوگوں سے زبردستی لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا، یہ کپتان کے دشمن کے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہ جمامہ سے شروع ہوتی ہے کہانی اور آج بھی جاری ہے۔ کپتان آج نئے انداز میں کھیل رہا ہے، دشمن اسی طرح پرانے انداز میں کھیل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، کپتان تو جیتے گا انشاءاللہ، کپتان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کے کام کر کے کپتان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے کپتان ذہنی طور پر تیار ہے، اور اس کے ورکر جو ہیں وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں، کیونکہ وہ کپتان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کتاب کا ذکر کروں گا، کتاب لکھی ہے ہاجرہ نے۔ ہاجرہ ایک اداکارہ ہیں، مجھے اس کے بارے میں اتنا معلومات نہیں ہے، یہ جو میں نے سنا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ کتاب لکھی ہے، اسی طرح ریحام خان کی طرز کی کتاب لکھی گئی ہے، ریحام خان جیسی کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر کیا ہوگا۔ کپتان پہ بہتان لگائے جائیں گے۔ بہتان کیا لگائیں گے کہ کپتان جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے۔ یہ کوشش کریں گے لوگوں کے اندر یہ ڈالنے کی، لیکن لوگ نہیں مانتے، کپتان کے ورکر نہیں مانتے، پاکستان کے لوگ نہیں مانتے کہ کپتان اس طرح کی حرکات یا اس طرح کے کام کر سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دوسری بات ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کے بہت زبردست رہنما ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کپتان کے خلاف پریس کانفرنس کرے۔ وہ ان کا ذکر کریں گے، اور انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل سے بات کروں گا، وہ کون ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ساری بات کی۔ پھر کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اسی وقت آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں۔ ناظرین، آتے ہیں آج کی کتاب کی طرف۔ آج کی کتاب کون سی ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تھوڑا سا اس کا ہنٹ دے چکا ہوں کہ ہاجرہ نامی ایک اداکارہ ہے، اس سے کتاب لکھوائی گئی ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے، وہ کتاب میں نے آپ کو تھوڑا سا ہنٹس پہلے بھی دے دی ہے کہ وہ کتاب اسی طرح کی ہے جس طرح ریحام خان نے کتاب لکھی تھی، اور ریحام خان نے کتاب لکھی، ابھی اس کی مارکیٹ میں کتاب آئی نہیں تھی،
پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے اس کتاب کا حشر نشر کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اب اس پہ جو بندے پڑھتے ہیں، جو بندے اس کو دیکھتے رہے ہیں، جو بندے اس کو انہوں نے اس پہ تجزیہ کیا ہے، اور اسی طرح کی کتاب ہاجرہ اداکارہ کی لکھی ہے، اس کا دباچہ تیار ہو چکا ہے، اس کے جو سارا کچھ تیار ہو چکا ہے، فائنلائز ہو گئی یہ کتاب۔ اور ایک معروف صحافی ہیں رؤف کلاسرا، انہوں نے یہ کتاب کو تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے، اور انہی سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کتاب کے اندر بالکل اسی طرح سٹائل بنایا گیا ہے جس طرح ریحام خان نے سٹائل بنایا تھا۔ ناظرین کرام، یہ کہانی بڑی پرانی ہے۔ اس طرح بینظیر کی تصویریں بنا کر، جعلی تصویریں بنا کر یہ لوگ پھینکا کرتے تھے۔ ان کی سیاست جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور ان کی باتیں جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ جس طرح کی کمینگی حرکتیں پہلے کرتے تھے، اس طرح کی کمینگی حرکتیں یہ اب کرتے ہیں۔ اب جب اپنی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری نجی زندگی ہے، اس پہ آپ کیا بات کریں گے۔ اب جنید صفدر، ہم تو اس پہ بات نہیں کرتے، واقعی ان کی نجی زندگی اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جنید صفدر کی طلاق ہوئی ہے، اس پہ جتنی مرضی بات کر لیں، ان کا انٹرویو کروا دیں۔ اسی طرح عائشہ عہد کا آج کل پھر سوشل میڈیا پہ دوبارہ سے یہ بات سارے لوگ کر رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انہوں نے انٹرویو کروا کے، خاور مانکا کا انٹرویو کروا کے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے، اپنی پرانی کہانیوں کو ان لوگوں نے ایکسپوز کیا ہے، لوگوں کو بتایا کہ ہم ایسے تھے، اور ہم باقی لوگوں پہ یہ جو کیچڑ ہے اچھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کریں گے۔ اور اب یہ اس جدید دور کے اندر جس میں ہر پاکستانی کے پاس ایک موبائل پکڑا ہوا، اور موبائل میں ساری خبریں آتی ہیں، نیشنل اسٹریم میڈیا ہے، اس کی طرف کوئی نہیں جاتا، اس کو دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اندر لوگ جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور یہ یوٹیوب وغیرہ، اس کو دیکھتے رہتے ہیں، اور لوگ اس پہ کمنٹس بھی کرتے رہتے ہیں، رائے بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور اب لوگ سمجھدار ہیں، یہ 1996 کے دور میں پھر رہے ہیں، لیکن اب 1996 نہیں ہے، یہ 2023 ہے۔ 2023 اور 1996 میں بڑا فرق ہے۔ میں کپتان کے تمام دشمنوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اگر دشمنی کرنا چاہتے ہیں، آپ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو میدان میں آئیں، میدان میں آ کر آپ ان سے مقابلہ کریں، عورتوں کی جنگ نہ لڑیں، عورتوں کو اس طرح کی فیلڈ کے اندر اس طرح کے جو بدنام کرنا، کسی کی عزتوں کو اچھالنا، یہ بند کر دیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ورنہ لوگ آپ کی عزت کو اچھالیں گے جس طرح اچھالا جا رہا ہے۔ زبیر عمر ہے جی، اس کی آپ ویڈیو دیکھ لیں، کس بندے نے اس پہ انٹرویو کیا ہے، کتنی عورتوں کے ساتھ اس نے یہ زبردستی کہہ لیں یا رضامندی سے کہہ لیں، وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ مانتا بھی ہے۔ اب اسی طرح انہوں نے کہاں تنظیم سازی نہیں کی ہوئی، اور منظر عام پہ باتیں آئی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ کتاب تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگر ہیں، وہ اس کتاب کو بھی اسی طرح اس کا بھی حشر نشر کریں گے جس طرح ریحام خان کی کتاب کا کیا تھا۔ یہ تو آج کی کتاب کا حوالہ جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ دوسری بات اہم، جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے بہت بڑے زبردست رہنما ہیں، اور کپتان کے آبائی علاقے سے ہیں، میاں والی سے، اور ان کے جو والد ہیں ان کا بڑا نام تھا پاکستان کی سیاست کے اندر۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی کے اندر رہے، پھر وہ مشرف کی حکومت کے جو اس کے وزیر بھی رہے۔ میرا مراد ہے امجد خان نیازی۔ امجد خان نیازی کو گرفتار کیا گیا ہے، پہلے اغوا کیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا ہے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان پہ بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ مختلف اطلاعات کے مطابق ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کپتان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، جس طرح پہلے کیا جا رہا ہے اور کرتے ہیں یہ کپتان کے جو بغیرت قسم کے دشمن ہیں۔ ان کی یہ بغیرتی ہے کہ انہوں نے عورتوں کو ننگے کیا،
عورتوں کو مارا پیٹا، گھروں کے اندر عورتوں کی عزت کو پامال کیا، چادر اور چاردیواری کا بالکل انہوں نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، پاکستان کے قانون کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ لوگوں کو پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، اور مارنے کے بعد ان کو زبردستی کہا جاتا ہے کہ کپتان کے خلاف جو ہے وہ آپ پریس کانفرنس کریں، طریق انصاف کو چھوڑیں، اور ایک لچی سی پارٹی انہوں نے بنائی ہے جس کو استحکام، عدم استحکام اس میں شامل کیا جائے۔ نہ ان کا کوئی سر ہے، نہ ان کا پیر ہے، نہ ان کا مائی ہے، نہ ان کا باپ ہے۔ یہ حالت ہے ان لوگوں کی۔ اب یہ کر رہے ہیں زبردستی ان کو۔ عوام یہ کہتی ہے بقول مصطفیٰ کھوکھر، عوام پی ڈی آئی کو ووٹ نہیں دینا چاہتی اور کبھی بھی نہیں دینا چاہتی۔ اب یہ پی ڈی ایم، سوری میں کہہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم کو ووٹ نہیں دینا چاہتی، اور یہ جو لوگ ہیں وہ اب پوری طرح ان سے متاثر ہو چکے ہیں، ان سے نفرت کھا چکے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے ان کے خلاف ہے۔ انہوں نے خود سروے کروائے ہیں، خود ان کے سرووں کے اندر بھی ان کو مات پڑی ہے۔ آخر پہ ان کو وہ سروے بند کروانا پڑے ہیں۔ ابھی نون لیگ نے کچھ دیر پہلے سروے کروایا تھا جو 35,000 پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ اور 16 ووٹ نون لیگ کے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے۔ اب اسی لیے انہوں نے اس کو پولنگ کو بند کیا، بند کرنے کے بعد پھر مختلف آراء جو ہے اس پہ کیمپ کرنا شروع کر دی۔ یہ ان کا سروے تھا، اور مختلف سروے ہیں۔ گیلپ سروے آپ دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ لوکل سروے دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ کامران نے سروے کروایا، پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ اس کو ہرانا مشکل ہے۔ آپ اس طرح کی حرکتیں بند کر دیں، کسی کی عزتیں مت اچھالیں۔ یہ شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی، پاکستانی قانون بھی اجازت نہیں دیتا، اور گو کہ اس وقت پاکستانی قانون کہیں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ حرکتیں بند کر دیں۔ لوگ اب بدلنے والے نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں۔ لوگوں کے دل جو ہیں ان کو کیسے جیتو گے؟ لوگوں کے دلوں کے علاوہ عمران خان جو ہے لوگوں کے جسم کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس کو کیسے نکالو گے؟ ناممکن سی بات ہے۔ آج اس ویڈیو سے اجازت دیں، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔